الله الرحمن الرحيم. والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقروء وكذلك يزمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له وذلك أولى من أن يزمر أبدأه لعدم ما يطابقه وما يدل عليه أو ابتداء لزيادة إزمار فيه وتقديم المعمول ها هنا أوقع كما في قوله تعالى بسم الله مجرها وقوله تعالى إياك نعبد لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود فإن اسمه تعالى مقدم على القراءة كيف لا وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وقيل الباء للمصاحبة والمعنى متبركا باسم الله أقرأ وهذا وما بعده مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله وإنما قصرت الباء ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر كما قصرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء ولام التأكيد. ترجمہ والباء اور با متعلق ہے فعل محذوف کے اس کی تقدیری عبارت ہوگی بسم اللہ اقرؤ اس لیے کہ جو چیز بعد میں آ رہی ہے وہ از قبیل مقروء ہے اور ایسے ہی ہر کام کرنے والا شخص ایسے فعل کو مقدر مانے جس کے لیے وہ تسمیہ کو مبدا بنا رہا ہے جیسے کھانے کے لیے تسمیہ کرے تو ہوگا بسم اللہ آکلو لکھنے کے لیے تسمیہ کرے تو ہوگا بسم اللہ اکتبو وغیرہ اور لفظ اقرؤ کو مقدر ماننا لفظ ابدؤ مقدر ماننے سے اولا ہے اس سبب سے کہ لفظ ابدؤ میں فعل سے مطابقت نہیں پائی جاتی اور نہ اس لفظ سے مطابقت پائی جاتی ہے جو فعل پر دلالت کرنے والا ہے اور اقرؤ کو مقدر ماننا اولا ہے ابتدائی مقدر ماننے سے کیونکہ ابتدائی مقدر ماننے میں حذف زیادہ ماننا پڑتا ہے. وتقدیم المعمول ہا ہونا اور موقع تسمیہ میں معمول کو مقدم کرنا زیادہ وقی ہے کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے بسم اللہ مجرہا اور ایاک نعبد میں مقدم ہے اس لیے کہ تقدیم اہم ہے اور اختصاص پر زیادہ دلالت کرتی ہے اور تعظیم میں اس کو دخل ہے اور وجود اسم کے موافق ہے کیونکہ باری تعالیٰ کا نام قرات پر مقدم ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس میں باری تعالیٰ کو قرات کے لیے اعلیٰ قرار دیا گیا ہے اس حیثیت سے کہ فعل اس وقت تک شرعاً معتبر اور تام ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں باری سے اس کی ابتدا نہ کی جائے اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ کہ ہر وہ معتم بالشان کام جس کا آغاز باری تعالیٰ کے نام سے نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے. وقیل الباء اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ با مصاحبت کے لیے ہے اور معنی اس صورت میں یہ ہوں گے کہ میں پڑھ رہا ہوں اس حال میں کہ میں علی قصد تبرک متلبس ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اور بسم اللہ سے لے کر آخر سورہ تک سورہ فاتحہ تک
زبان پہ کہلا دیا گیا تاکہ بندے یہ جان لیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف کیسے کی جاتی ہے اور اس کے فضل کا سوال کیسے کیا جاتا ہے۔ انما قصرت الباء، اور با کو کسرہ دیا گیا، حالانکہ حروف مفردہ کا حق یہ تھا کہ ان کو فتحہ دیا جاتا۔ کسرہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ با لزوم حرفیت اور جر کے ساتھ مخصوص ہے، جس طرح کہ لام امر کو کسرہ دیا گیا اور لام اضافت کو جبکہ وہ مظہر پر داخل ہو کسرہ دیا گیا۔ لام امر اور لام ابتدا کے درمیان اور لام اضافت اور لام تاکید کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے۔ اب تفسیر دیکھیں۔ بسم اللہ۔ جارہ ان حروف کو کہتے ہیں جو فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم تک پہنچا دیں، لہذا اس کے لیے فعل چاہیے جس کو پہنچایا جائے، اور فعل کبھی مذکور ہوتا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے۔ اگر مذکور ہو تب تو اس کے متعلق ہو جائے گا، اور اگر محذوف ہے تو پھر دو صورتیں، یا تو اس محذوف پر حرف جر کے علاوہ کوئی قرینہ خصوصی قائم ہوگا یا نہیں۔ اگر قرینہ خصوصی قائم ہے تو اس قرینہ کی مدد سے اس فعل متعین کو حرف جر کا متعلق مان لیا جائے گا، اور اگر قرینہ خصوصی قائم نہ ہو تو افعال عامہ میں سے کوئی فعل مقدر مان لیا جائے گا۔ یہ سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ بسم اللہ میں با حرف جار ہے اور اس کا متعلق یہاں محذوف ہے۔ اب اس کے متعلق کے بارے میں دو صورتیں ہیں، یا تو فعل مقدر ہوگا یا اسم مقدر ہوگا۔ پھر فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل عام اور دوسرا فعل خاص۔ بعض لوگوں نے فعل عام کو مقدر مانا ہے، یعنی ابدؤ کو، اور دلیل یہ دی ہے کہ فعل ابدؤ افعال عامہ میں سے ہے، اور اکثر ظرف مستقر کا متعلق افعال عامہ میں سے مانا جاتا ہے، لہذا اس موقع پر بھی ابدؤ فعل جو عام ہے، فعل عام ہے، مقدر مانا جائے گا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ابدؤ کو مقدر ماننے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے مطابقت ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یبدؤ کا لفظ آیا ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ، تو ابدؤ سے مطابقت ہو جائے گی، اس لیے ابدؤ ماننا اولا ہے۔ اور بعض لوگوں نے لفظ ابتدائی مقدر مانا ہے، ابتدائی اسم ہے، اور انہوں نے اس کو جملہ اسمیہ بنایا ہے۔ یہ حضرات اس کو اختیار کرنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں دوام کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نحات کوفیہ کا مسلک ہے، لیکن قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے فعل خاص یعنی فعل اقرؤ کو اختیار فرمایا ہے کہ یہاں پر اقرؤ مقدر ہے، اور قرینہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تسمیہ کے بعد جو نظم آ رہی ہے وہ از قبیل مقروء ہے، یعنی جس کو پڑھا جائے گا، اس لیے اس کی مناسبت سے فعل اقرؤ مقدر مانتے ہیں۔ بلکہ قاضی صاحب نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر کام کرنے والے شخص کو یہ چاہیے کہ جس کام کو تسمیہ سے شروع کرے اسی کام پر دلالت کرنے والے لفظ سے ایک فعل مشتق مان کر بسم اللہ کو اس کے متعلق کر دے۔ قاضی صاحب اپنے مسلک کو بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جن لوگوں نے ابدؤ کو مقدر مانا ہے، اور تردید کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی فعل حقیقی نہیں پایا جا رہا ہے جو دلالت کرے فعل ابدؤ پر۔ ایسے ہی ان لوگوں کی بھی تردید کر رہے ہیں جو ابتدائی کو مقدر مانتے ہیں، اور ان کی وجہ تردید یہ ہے کہ ابتدائی مقدر ماننے کی
صورت میں حذف زیادہ ماننا پڑتا ہے، وہی طور کی ابتدائی کو آپ مبتدا مؤخر بنائیں گے اور بسم اللہ کو حاصل یا قائن یا ثابت سے متعلق مان کر کے خبر بنائیں گے۔ ایک تو لفظ ابتدائی مقدر ماننا پڑا اور دوسرے لفظ قائن یا ثابت مقدر ماننا پڑا، بخلاف اقرؤ کے کہ ان کے اندر اس کے اندر زیادتی اضمار نہیں ہے اور قلت حذف اولا ہے بمقابلہ کثرت حذف کے، لہذا اقرؤ کی صورت جس میں قلت حذف ہے وہ اولا ہوگی بمقابلے ابتدائی کے کہ اس میں کثرت حذف ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ لفظ اقرؤ کو مقدر ماننا اولا ہے بمقابلہ قراءتی کے، کہ قراءتی اسم ہے اس میں حذف زیادہ ماننا پڑے گا۔ اب رہا ان لوگوں کا جواب جو ابدؤ کو مقدر مانتے ہیں، تو ان کی پہلی بات کا جواب جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اکثر ظرف مستقر کا متعلق افعال عامہ میں سے مانا جاتا ہے، تو یہ ان کی دلیل تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں کہ جہاں بھی ظرف مستقر ہو اس کا متعلق فعل عام ہوگا، بلکہ یہ قاعدہ اس موقع پر ہے جبکہ محذوف پر کوئی قرینہ خصوصی موجود نہ ہو، اور یہاں تو قرینہ خصوصی موجود ہے، لہذا فعل خاص مقدر ماننا درست ہے۔ اور ان کی دوسری دلیل کا جواب جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حضور کے فرمان لم یبدا سے مطابقت ہو جاتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کے فرمان لم یبدا میں اس بات فی الابتدا مراد ہے، تلفظ بلفظ ابدؤ مراد نہیں ہے، لہذا آپ کی دلیل یہ درست نہیں ہے۔